اچھا یہ ہو گئی بات. اب ذرا ہم آتے ہیں ذرا اپنے اگلے موضوع, اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. یہ تو اس حوالے سے تو بات ہو گئی. پہلے شوکت یوسف زئی صاحب آپ اپنا کوئک کامنٹ اس پہ کیجئے گا. آج ایک بڑے روزنامے میں خبر لگی اور ایک تاثر بنا کہ جناب وہ عمران خان صاحب تو نہیں, لیکن اگین جو کوٹ لکھپت میں جو لیڈران ہیں وہاں سے کوئی بات چیت کا راستہ کوئی شروع ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے, مفاہمت کا راستہ کوٹ لکھپت کے ذریعے. آپ کیا کہیں گے کہ ہاں اس کا امکان ہے, یا بڑا سمپل ہے کہ نہیں, ابھی تو اس وقت تو کوئی بات چیت کا ماحول ہی نہیں ہے, چونکہ خان صاحب تو اس کے بالکل موڈ میں نہیں ہے. تو خان صاحب, میری یہ رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, کہ خان صاحب کا جب خود ایک یہ مزاج ہے تو وہ تو اگر کوٹ لکھپت میں ایسا کوئی چینل چلا بھی تو ناصب ہے کہ اس کو مطلب وہ تو اس کو نگیٹ کر دیں گے, اس کی مذمت کر دیں گے کہ بھائی یہ کسی اور سے کیوں بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرے گا, کسی کا بات کرنے تو مجھ سے بات کر لے, میں یہاں بیٹھا ہوں. دیکھیں بادامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے, وہ کوئی واقعی کوئی فروٹفل نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے, ملک میں امن و امان کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, انرجی کے بحران کو ختم کرنا چاہتی ہے, ایکسپورٹ بڑھانا چاہتی ہے, کارخانے لگانا چاہتی ہے, روزگار لانا چاہتی ہے, سرمایہ کاری لانا چاہتی ہے, تو اس کے لیے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے ماحول کا ہونا بہت لازمی ہے. اس وقت ماحول کیا ہے؟ اس وقت آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتوں کے اندر 2 دفعہ خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح جو سلوک کیا گیا, پھر راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ, مطلب یہ اتنے ضعیف لوگوں کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی کہ آپ پہلے تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ انتشاری ہے, اب وہاں بیٹھنے پہ بھی اعتراض کہ جی پرامن احتجاج بھی نہ کرو. تو اس سے جو صورتحال بنی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ماحول بن رہا ہے اس طرح کے کوئی مذاکرات ہو کہ کوٹ لکھپت سے کوئی بھی راستہ بنے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میرا خیال یہ کہ جو اس وقت بیرسٹر گور ہیں, بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, اگر ان سے بات کی جائے, سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی جائے, وہ بات سنتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا ہے ہی نہیں اس طرف نا. وہ اس وقت دیکھیں ان کا ایک خبر اور بھی آئی تھی شوکت صاحب, آپ اس پر بتائیں, اگر آپ کی معلومات ہیں تو بتائیں, اور معلومات نہیں ہے تو اپنی رائے دے دیجیے اس پہ. وہ رائے وہ یہ خبر یہ ہے کہ جناب وہ پی ٹی آئی ایک ایسا پروسیجر بنانے پہ غور کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کا جو بھی بیان آئے, اگر کبھی غصے میں بہت زیادہ بھی وہ کہہ دیتے ہیں تو بس وہ ایز اٹ از ٹویٹ ہو جائے, بلکہ ایک مرحلے سے گزرے, اور اگر اس میں سے کچھ تھوڑا بہت اس کی آنچ دھیمی کرنی ہو تو وہ کر دیا جائے اور پھر ٹویٹ کیا جائے. اگر آپ کے بارے میں خبر ہے, آپ کو اطلاع ہے کہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں, تو آپ بتا دیجیے کہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں, اور اگر آپ کو اطلاع نہیں ہے تو آپ بتا دیجیے کہ آپ کی رائے کیا ہے, کہ ایسا ہونا چاہیے میکینزم یا نہیں, جو خان صاحب بولے ایز اٹ از ہونا چاہیے ٹویٹ, واٹ ایور اٹ از. دیکھیں میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ جو جیل کا سپرڈنٹ ہے اس نے بڑا کلیئر واضح بیان دیا تھا کہ جیل کے اندر کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ جہاں پہ عمران خان جو ہے وہ ٹویٹ کر سکے یا ٹویٹ دے سکے, کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, ساری چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں. نہیں ظاہر ہے, میں تھوڑی کروں خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, وہ تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جیل سے ان کے پاس پین ہوتا ہے نا, جو خان صاحب ظاہر ہے ملاقات کرتے ہیں, ملاقات کرنے والوں کو پیغام دیتے ہیں, پیغام دینے والا میڈیا پہ بھی آ کے بتاتا ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا وہ جس کو بتانا ہوتا ہے بتاتا ہے, پھر ٹویٹ ہو جاتا ہے. خان صاحب دیتے ہیں. آپ کی رائے میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایز اٹ از ٹویٹ ہو جائے, یا ایک پروسیس بنا دیا جائے کہ اگر کوئی ہلکی آنچ کرنی ہے تو کر دیا بہتر ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب جیل کے اندر ہے, ان کو باہر کی صورتحال کا تو اندازہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی ہیں. تو جو لیڈرشپ ہے ہماری, ان کو ضرور اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹویٹ کہاں سے ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ٹویٹ کون کرتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے. مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کسی کو بھی نہیں پتا پارٹی میں نہیں ہے, غور صاحب کہہ رہے میرے نہیں پتا ہے نا. تو یہ میرے خیال سے پہلے تو یہ دیکھیں, سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کسی کے نام پہ بھی بنا سکتے ہیں آرام سے اور چلا سکتے ہیں. تو جو ہو رہا ہے میرا یہ خیال ہے ذاتی نہیں, عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہا ہے وہ میں تھوڑی چلا رہا ہوں گا, وہ تو ظاہر ہے کوئی یا تو پارٹی کہہ دے کہ بھائی اکاؤنٹ بہت خطرناک ہے, پتہ نہیں کیا کیا ٹویٹ ہوتا رہتا ہے, ہمارا تعلق نہیں ہے ایسے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ٹویٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں پارٹی کی طرف سے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کہا ہے نا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کون چلا رہا ہے. تو اب دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں گے اب آگے جا کے کہ کیا اس کا حل نکال سکتے ہیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں شوکت صاحب کہ پتہ نہیں اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. نہیں کنٹرول میں دیکھیں نا, سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں, غور صاحب چیئرمین ہیں, ان کو نہیں پتا ہے. تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا؟ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ کون چلا رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے, کیونکہ ابھی تک وہ نہیں بتا سکے تو میں کیا بتا سکتا ہوں. دیکھیں دو الگ الگ باتیں ہیں, ایک یہ کہ بھائی ہماری پارٹی سے ہی ہو رہا ہے آپریٹ, لیکن اب کون کر رہا ہے میکینزم کیا یہ نہیں پتا. ایک یہ کہ آپ کہیں کہ بھائی ہمیں پتا نہیں یار پارٹی سے بھی ہو رہا ہے یا کسی اور کے پاس پاسورڈ ہاتھ لگ گیا اور وہ کر رہا ہے ٹویٹ. نہیں میں یقین کر رہا ہوں, مجھے بالکل علم نہیں ہے, میں دونوں کے آئیڈیا کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے.
جی کچھ بھی ہو سکتا، میرے علم میں نہیں ہے، میں تو صاف بات میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں صاف تو یہ پاسبلٹی بھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مولانا صاحب کے بارے میں یہ غلط فہمی میں نہ رہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ہر چیز کو آن کرتے ہیں، لیکن آپ نے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی، وہاں آپ نے کیمرے لگائے ہیں، تو آپ کیمروں کے ذریعے بتا دیں نا عمران، وہ ریکارڈنگ بتا دیں کہ جی عمران خان نے کہا تھا کسی کو کہ یہ ٹویٹ کر دیں. سمپل سی بات کریں نا. آپ ملاقاتوں پہ پابندی کس کھاتے میں لگا رہے ہیں؟ آپ عدالتوں کے فیصلے آپ نہیں مانتے ہیں، رول آف لا آپ بھائی نہیں مانتے ہیں. معصومانہ سوال ہے. جو خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اس سے پہلے خان صاحب کی بہنیں بھی وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب نے کہا، اور وہی ٹویٹ ہوتا ہے پھر. نہیں دیکھیں، میں یہ عرض کروں کہ جو بیانیہ ہے ہمارا وہ تو بڑا واضح ہے، اس میں ہم نے کوئی چیز چھپائی ہے. جو عمران خان کا تو آپ کے بیانیہ اکاؤنٹ سے کچھ ایسا ٹویٹ ہو گیا ہو نا کہ آپ کہیں کہ یار ہمیں کیا پتا خان صاحب نے کہا بھی یا نہیں. نہیں بھائی جان، ان کی بہنوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے. پھر یہ آپ کے پاس جواز کے رہتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا ہم عمران خان نہیں بادامی صاحب عمران خان کو اون کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کو اون کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم. ٹویٹر کو بھی اون کریں نا، چونکہ ٹویٹر پہ وہ ٹویٹ ہو رہا ہے جو ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں پہلے. دیکھیں نا، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہم اون نہیں کرتے ہیں، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کون کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، کہ ٹویٹر کون چلا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ پارٹی کو نہیں پتا ہے، سلمان اکرم رائے صاحب کو نہیں پتا ہے. تو لیکن یہ بیانیہ تو پھر آپ لوگوں کا ہی ہے نا، عمران خان کا ہی ہے نا. دیکھیں اگر آپ نے جو بیانیہ بنایا نا کہ جی ان کی بہن نے انڈین چینلز کو انٹرویو دے دیا، تو کیا یہ نواز شریف صاحب نہیں دیتے رہے ہیں؟ اور کیا خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہماری فوج کے خلاف باتیں نہیں کرتے رہے؟ تو اگر وہ غداری نہیں ہے، نہیں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بڑے واضح الفاظ میں کہتے تھے نا. اگر وہ غداری نہیں ہے، میں ابھی بھی آپ کو میرے پاس کلپ موجود ہے، میں آپ کو سناؤں کہ نواز شریف صاحب کیا کہتا ہے. میں کارگل کے جو ہے نا تحقیقات کراؤں گا، اور یہ ایسا کرتے ہیں. اور ابھی تک یہ خواجہ ابھی تک یہ جو ہے نا باجوہ صاحب کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، آپ اس میں پیچھے ہٹ گئے. ان سے یہ پوچھے نا باجوہ صاحب کا آپ احتساب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میں کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، خالی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو ٹویٹ کر رہا ہے وہ عمران خان کی کہنے پہ عمران خان کی زبان بول رہا ہے نا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا، اگر آپ ہمیں ملاقات کی اجازت دے دیں، لیکن آپ کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ آپ ملاقات کی دیکھیں، بہنوں کو آپ نہیں ملنے دے رہے، وکلا کو آپ نہیں ملنے دے رہے. اچھا چھوڑ دیں ٹویٹر کو ایک منٹ کے لیے. جو خان صاحب کی بہنیں کہہ رہی ہیں وہ تو خان صاحب کے بیانیہ ہیں نا شوکت بھائی. دیکھیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے بادامی صاحب، دیکھیں میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ جو بہنیں کہہ رہی ہیں وہ بیانیہ ہے نا خان صاحب کا، وہ تو ہے نا بیانیہ ہمارا. جو ظلم زیادتی ان ضعیف خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کا تو دیکھیں، اگر وہ غصے میں کچھ کہہ رہی ہیں تو میم اس میں کیا مطلب، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہی غصے میں، وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں دیکھیں جو عمران خان کہہ رہا ہے ہم اس کو اون کر رہے ہیں. میں نے میری بات آپ سمجھ لیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم اون کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹ کہاں سے ہو رہا ہے آپ نے یہ پوچھا تھا، ہمیں نہیں پتا ہے اس کا. یہ نہیں پتا، بس ٹھیک، پتہ نہیں کہاں سے ہو رہا ہے. اچھا مجھے لیکن بادامی صاحب یہ اون نہیں کر سکتا ہے. نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا فوج کے بارے میں، جنرلوں کے بارے میں، خواجہ آصف نے جو کچھ کہا، کیا آپ ان کو اون کرتے ہیں اس چیز کو؟ یا انڈین چینل کو جو انٹرویو دیا تھا اس کو اون کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل، جو نواز شریف صاحب نے کہا وہ اون کرنا چاہیے دانیال صاحب کو. وہ نہیں کریں گے تو میں پوچھوں گا کیسے نہیں کرتے. اس کو اون کرتے ہیں آپ. لیکن مجھے یہ بتائیں، ہم سب کچھ اون کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ عمران خان نے جو کہا کہ چلو انہوں نے کہا سب اون کرنا، آپ بھی بتا دیں. وہ پوچھ رہے ہیں این ڈی یو میں جانے والے کو غدار. شوکت یوسفزئی، آپ این ڈی یو میں جانے والوں کو غدار سمجھتے ہیں، میر جعفر میرسادی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان نے جس سینس میں کہا ہے نا، اس سینس کا وہ غدار نہیں جو آپ غدار تصور کرتے ہیں. اس سینس میں کہا ہے کہ پارٹی کے ساتھ، پارٹی چلو پارٹی نہیں چلو اور آسان کر دیں. اس کو تحریک انصاف کا میر جعفر اور میر صادق سمجھتے ہیں خان صاحب کے الفاظ میں؟ جو این ڈی یو میں گیا وہ تحریک انصاف کا میر جعفر میر صادق ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب ہم کمیٹیوں سے نکل گئے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. پارٹی کا غدار ہے پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں. دیکھیں یہ سوچنا تو چاہیے نا کہ بھائی جس پارٹی نے منع کیا ہے کہ ان کمیٹیوں میں بھی آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، تو پھر ایک ساتھ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ پارٹی کا اپنا ایک فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، چلے نوٹ ٹھیک ہے. اچھا مجھے ٹھیک ہے، اس میں ہوگی بات.